السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. برطانیہ کا سفر چل رہا ہے، پیار محبتیں بنٹ رہی ہیں. اوورسیز پاکستانی جہاں سرمایہ ہیں وہاں پیار کرتے ہیں پاکستانی ہونے کے ناطے. جب انہیں پتہ چل جائے کہ پاکستانی ہیں، بس ایک چیز کی کمی ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں کہ جو اوورسیز یہاں رہ رہے ہیں نا، وہ ملک کی کنٹریبیوشن اس طرح کہ وہاں کی لوکل پالیٹکس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن ہونی چاہیے ان کی. انڈیا وغیرہ پوری دنیا دیکھیں، وہ کیا دیکھ دو کمیاں یہاں پر ہیں نہ، باقی بعد میں حکومت کا بڑا مشورہ کیا ہے، وہ ریفرینڈم یا ماشاء اللہ اندر کی خبریں کیا ہے، نئے ججز کی سمیاں کیوں روکی گئی ہیں، پیٹرولیم کی قیمتیں. پھر وہ میں ہی فرنٹ پہ آتا ہوں، بھائی اظہر صدیق ایڈوکیٹ، میں باہر ہوں پر میرا دفتر تو کام کر رہا ہے نا، تو وہ چیلنج کرنے کے حوالے سے دیکھیے. اب جو سمجھنے والی بات ہے، دو تین میں سے میری اپنا نقطہ نظر بڑا کلیئر ہے. اتنی بڑی کمیونٹی ہیں، ہمارے مسائل بڑے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا باقی چیزوں میں ٹھیک ہے وہ مرضی کریں. بڑے سے بڑا بزنس مین ہے، اور کمی صرف ایک ہے، ایک کوآرڈینیشن کے حوالے سے کہ جتنے بڑے ایک جو اگر رب نے رزق آسانی دے دی ہے، بہت امیر آدمی ہو گیا ہے، تو کوئی بات نہیں یار، ملنا تو انسانوں سے ہی ہے نا. اگر رب نے یہ کوئی تفریق رکھنی ہوتی تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی علامہ اقبال کو، یا رب پاک کو یہ تفریق رکھنے کی کیا ضرورت تھی. خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ایک بات بڑی بات، میری ایک نصیحت ہے، پھر بات کروں گا. ہماری جتنی کمیونٹی ہے، جس ایریا میں ہے، یورپ میں ہے، یو کے میں ہے، یو ایس اے میں ہے، وہ وہاں کی پالیٹکس میں بھی اپنے آپ کو انوالو کرے. کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں بہت کام ہے، یعنی کمیونٹی میں بہت ہم نے کام کیا ہے، کمیونٹی سینٹر بنائے، مساجد، بہت سے کام. لیکن یعنی اگر اوور آل دیکھیں نا، جہاں بہت سے ٹرسٹ یہاں کام کر رہے ہیں، میں ناجل قرآن کی میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں کہ ان کا جس میسو لیول پہ کام ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے، اور وہ پوری دنیا میں اپنے تھے. یعنی ہماری مذہبی جماعتیں باقی اس لیول پہ کام نہیں کر سکے جس طریقے سے، آرگنائز طریقے سے. پھر آپ نے دیکھا کہ منہاج القرآن یونیورسٹی ان کی کہاں سے کہاں لے کر چلے گئے ہیں وہ. یہ ایک بڑا کریڈٹ ہے قوم کے لیے. وہ آج جو باتیں ہو رہی ہیں نا، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، خورنواز گنڈا پور بھائیوں کی طرح سے ہیں، اور بڑی سیاست میں یہ جو باتیں آج ہو رہی نا، ڈاکٹر طاہر القادری کو ایک وزڈم تھا، پولیٹیکل وزڈم بھی بڑا کلیئر تھا، اور میں تعریف کرتا ہوتا ہوں ان کی کئی دفعہ. چھوٹے صوبے بنانے کی آج جو بات کر رہے ہیں، 2013 میں کہی تھی انہوں نے بنیادی حقوق میں یا گورنمنٹس میں جو مسائل تھے، انہوں نے اس وقت باتیں کی تھی. یہ انقلاب کی رہی ہے سسٹم میں تبدیلی کے حوالے سے، ان کا کام بڑا زبردست تھا. اچھا وہ سمجھنا کیوں ہے؟ دیکھیے، جب تک آپ کو ہسٹری نہیں پتہ ہوگی، اور جب تک آپ کو مذہبی یعنی قرآن اور سنت کے حوالے سے نہیں پتہ ہوگا، الزام لگا کہ جناب کہاں لکھا ہے، آپ کیوں سیاست میں آنا چاہتے ہیں. بھئی سیاست میں تو آنا پڑے گا، حکومتیں چلانی ہے. بہرحال وہ پذیرائی نہ ملی، سچائی نہیں ہے. لوگ ان کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں ان کو بڑا قربت سے جانتا ہوں، اور میں ہمیشہ ان کی اس بارے سے تعریف کرتا ہوں. خورنواز گنڈا پور صاحب نے جو اتنی باتیں کی ہیں، کمال کی باتیں، ذرا غور کریں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. جو باتیں وہ کہی ہیں وہ آج آ رہی ہیں. چلیں، میرا نہ اس حد تک صحیح، پر اس طرح کی باتیں میں بہت پہلے میں بھی کر چکا ہوں. آج ہمارے میڈیا میں گورنمنٹ جانے کی باتیں، وہ بھائی میں پچھلے اپریل سے کہہ بیٹھا ہوں یہ. اور میں مین وجہ میں نے دیکھے شارٹ میں نے یہ کہی تھی، کوئی وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کر سکا. تو یہ سیم پیج والے صاحب کون ہوتے ہیں؟ ملازم جو سوئمنگ پول میں زیادہ وقت گزارتے ہیں. اچھا مذاقاً کہہ رہا ہوں یار، وہ ویسے ہی ذکر کر رہے تھے. تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر باقی کیا ہے جناب؟ یہ ذرا باریک بات ہے جو سمجھنے والی ہے، جو بار بار میں سمجھاتا رہتا ہوں. اور یہ جو بات اب میں شاید اس سے اتفاق نہیں کرتا. اسٹیبلشمنٹ کا ارادہ صرف عوامی ریفرینڈم کے ذریعے چھوٹے صوبے بنانے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. پر یہ فارم 47 کی بنیاد پر، اچھا ریفرینڈم، چلے میں ایک عام طالب علم کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے ریفرینڈم کرا بھی لیجیے، تو اس ریفرینڈم کا فرق تو کوئی نہیں پڑے گا نا جی. ریفرینڈم کی آئینی و قانونی حیثیت وہ اپنی جگہ ہے جب تک لیجسلیٹو امینڈمنٹس نہ ہوں، جب تک فیڈریٹنگ یونٹ یا صوبوں کے حوالے سے یہ باؤنڈریز اگر تبدیل کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آئین کا سہارا لینا پڑے گا آپ کو. آئین بڑا کلیئر ہے. تو اس لیے یہ جو باتیں جو کہہ رہے ہیں نا، تو یہ
ایک وجہ یہ بھی ہے، یاد رکھیے گا، چھوٹے صوبے بنانے کے حوالے سے، وہ کیا ہے ذرا وہ سمجھنا ہے، باریک بات ہے. سیاسی جماعتوں نے پنجابی چ کہندے نے کینڈے 'چ رکھنا ہے، ڈرانا دھمکانا ہے نا، تو یہو جہا کام چھڈ دیو یار. تو وہ خود ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہونا ہے یہ. لیکن اب پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی، نون لیگ بھی نہیں چاہتی، پاکستان تحریک انصاف شاید واحد جماعت ہوگی جو کہے گی ٹھیک ہے بالکل آنا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ وہ گراس روٹ لیول پہ چاہتی ہیں کہ عوامی پارٹیسپیشن ہو. انہوں نے کون سا خاندانی سیاست کو لے کر چلنا ہے نا جی، ٹھیک ہے نا جی. لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے نا کہ شہباز شریف اور ان کی ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو چکی ہے اور پلے سے خرچہ کر رہی ہے انویسٹمنٹ. اگر آپ ذرا یوں بیٹھیں کہ آپ کو یہ سارا کچھ کر کے ملا کیا، یعنی میں کئی دفعہ بات کرتا ہوں، عمران خان صاحب کو گرانا تھا، گرا لیا نا، گرا لیا. تو اس کے کاؤنٹر کوئی کیا ہے آپ کے پاس؟ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکی، ڈالر پکڑا نہیں جا سکا، معیشت نیچے بیٹھ گئی، نئی انڈسٹریاں لگی نہیں آپ کی، ٹیکس بیس بڑھا نہیں سکے، پی ڈی ایل کے ذریعے آپ جو مرضی ڈرامہ کر لیں، آپ اس ڈرامے کو لے کر چلتے رہے. لیکن ہی از نو مور، شہباز شریف از نو مور. اور میں وہ 3 باتیں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں. مولانا فضل الرحمان کی آنا، بات کرنا، وہ یاد رکھیے گا. وکلا کی تحریک، یعنی ایک دم وکلا کی تحریک جو ہے نا یہ شروع ہو رہی ہے، تو اٹ مینس اے لاٹ. اور اب یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، راستہ تو کوئی نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو اور نگران، اور یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. 5 سیکنڈ میں یہ اسمبلیاں، یعنی اس وقت ان کی گرفت اتنی ہے. تو اگر وہ کریں گے تو نگران سیٹ اپ آ جائے گا، جیسے پچھلے 1 سال چلا تھا ایسا کو 3 سال چل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی ہو جائے گی، اسی میں کچھ اللہ رکھا ہوگا، محمد بوٹا ہوگا، وہ سارا نظام. لیکن اس طرح نہیں چلے گا جناب جب تک. اور دوسری بات جو ہے کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھ کے نا وہ چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو اگر اس طرح سے پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھ کے لے گے نا، پیپلز پارٹی بڑا واضح ہے، میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے. پیپلز پارٹی جو کام انہوں نے کیا نا، نون لیگ نے حکومت میں رہ کے یہ نہیں کرے گی، وہ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ورنہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بیٹھ کے وزارتیں بھی لیتی ہے اور باقی چیزیں بھی کرتی ہے، یہ میں بتاتا چلوں آپ کو. لیکن نہیں نا، انہوں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ باتیں اپنی جگہ پر چلتی رہیں گی. ٹھیک ہے نا جی. اور بات جو سمجھنے والی ہے کہ آگے ہوگا کیا. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ ذرا بڑی باریک بات ہے، بڑی باریک بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیسے ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. وہ اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی، بہت ہی آسانی ہو جائے گی. ہم چلیں میں یہ جتنی باتیں جو کہ باقی باتیں بھی میں نے کرنی ہے، میرے پاس وقت ذرا کم ہوگا، ایک پروگرام میں نے ابھی اور جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. میرے پاس ذرا وقت کم ہے، لیکن پھر بھی ہم بات تو کر سکتے ہیں. پیٹرولیم کی قیمتیں چلے میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دیتا ہوں. مجھے بتائیں 1 ہفتے 2 ہفتے کے اندر پیٹرولیم کی قیمتیں کہاں سے کہاں اٹھا کے لے گئے. 27 تا 31 جولائی کے جو نئے نوٹیفیکیشن ہے سب کو میں نے کہا ہے جی. 5 روز مسلسل پیٹرولیم میں کوئی نیچے آنے کا پیسوں کا، اوپر جانا روپوں کا. ٹھیک ہے نا جی. پورا ریکارڈ میں نے مانگا ہے. میں نے کہا فارمولہ لے کے آئے، شفافیت، قانونی طریقہ کار کیا ہو. ڈیزل کی قیمت میں 20.8% اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان کے خطے میں سب سے بڑا ڈیزل قیمت اضافہ ہے. افغانستان میں صرف 1 جنگ ماں بھی لگی ہوئی ہے، وہاں 1.4% کیوں ہے؟ مہنگائی وجہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، جو قیمتوں میں اضافہ جو ہے نا، طریقہ کار مانگ رہا ہوں میں تو ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہوں. جوڈیشل ایکٹیویزم پینل میری جو NGO ہے وہ ہر وقت کوشش کرتی رہتی ہے. اور آپ حیران رہ جائیں گے، یہ سینکڑوں میں درخواستیں ہیں. یعنی نہ قیمتوں کا فارمولہ دیتے ہیں، نہ کوئی اور بات کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہم رحم و کرم پہ، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم شاید رحم و کرم کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا جی. شاید ہم رحم و کرم کے اوپر ہیں. ہمیں اس رحم و کرم سے آگے نکلنا ہے. اور اب عادثاً وہ آج کل بڑی سپورٹ کرتے ہیں نا گورنمنٹ کی، وہ کریں ہمت کر کے دیکھیں ذرا، پہلا وار تو کریں. ٹھیک ہے نا جی. اور اچھا وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ مریم صفدر، سہیل افرادی، مولانا فضل الرحمان، بلاول اور احمد ولی کے ساتھ لے کر اڈیالہ جیل عمران خان سے ملاقات کرنے جائیں. عمران خان کی گاڑی کسی بھی ہسپتال کی طرف موڑنے کا حکم دے دے. ٹھیک ہے جی. اور آخری بات کی طرف چلتے ہیں. نئے ججوں کی سمریاں ایوان صدر میں رک گئی ہیں. دیکھیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. نئے صدر میں نہیں سمجھتا کہ نئے ججز جتنے بھی ہیں سارے کے سارے میرٹ میں، بہت سے میرٹ پہ ہیں، لیکن سارے کے سارے میں کوئی نہیں ہے. 20 اور 21 جولائی کو جوڈیشل کمیشن نے اسلام آباد میں اور تقریباً 19
جو نئے جج تعینات کیے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کو، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے حالات اور واقعات ہیں، لیکن زرداری صاحب ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں۔ اہم فیصلہ دیا ہے، میں زیادہ نہیں باتیں کرنا چاہتا، 4 صفحات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کس کو پینشن مل رہی ہے، فوت شدہ ملازمین کی وراثت سے متعلق انہوں نے یہ کیا ہے، حقدار بیوہ یا قانون کے تحت نامزد شخص ہی ہو سکتا ہے، صرف قانونی وارث ہونا بہن بھائیوں کو متوفی ملازم کی پینشن کا حقدار نہیں بناتا۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ لا آف انہیریٹنس اپلائی نہیں ہونا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔